بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنے دنوں بعد ویڈیو لگا رہا ہوں۔ اصل میں لاک ڈاؤن کے بعد ذاتی مصروفیات کچھ اس طرح کی ہو گئی تھی کہ ٹائم نہیں مل سکا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کرونا وائرس کے حوالے سے جو چند حقائق، لیکن ان حقائق کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز کو واضح کرتا چلوں کہ آپ اس ویڈیو سے ہرگز یہ تاثر نہیں لینا چاہیے آپ کو اس ویڈیو سے ہرگز یہ تاثر کہ کرونا وائرس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اپنی احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں چند اس طرح کے حقائق کی طرف جو شاید آج کی صورتحال کے اوپر مکمل طور پر پورے اترتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کیسز کی اور اموات کی۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ، خاص کر یورپ، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، امریکہ، یہ سارے ملک جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یا مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر وغیرہ ہو گئے، یہ ان سے بہت آگے ہیں اپنے ہیلتھ کے معاملات میں۔ اس کے باوجود آپ ذرا غور کریں تو یہاں پہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، جو مغربی ممالک ہیں، یہاں پہ کیسز کے ساتھ ساتھ اموات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، تقریباً ڈبل سے بھی 1 گنا زیادہ، یعنی 3 گنا زیادہ اموات ہیں یہاں پہ۔ اور جہاں پہ اتنی اچھی سہولیات نہیں ہیں ہیلتھ کی، وہاں پہ اتنی کم اموات ہیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہاں پہ مغربی ممالک میں اتنی زیادہ اموات اور مشرقی ممالک میں اتنی کم اموات ہیں۔ اب دیکھیں، اگر میرے سامنے بھی چارٹ کھلا ہوا ہے کووڈ-19 کا ورلڈ وائڈ میپ کا، جس میں امریکہ میں 19,88,700 کیسز ہیں اور اموات ہیں وہاں پہ 11,02,101۔ اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ڈائریکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ۔ سعودی عربیہ میں 98,000 کیسز ہیں اور صرف 676 اموات ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر یو کے کو لے لیتے ہیں، یو کے میں 2,84,868 کیسز ہیں اور 40,465 اموات ہیں۔ اس کے برعکس ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ 98,943 کیسز اور 2,000 اموات ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ فرق۔ آپ فرانس کی ہی بات کر لیں تو فرانس میں 1,53,634 کیسز ہیں اور 29,142 اموات ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا فرق کیوں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جہاں پہ اتنی زیادہ سہولیات ہیں، جو آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان سارے انہی ملکوں میں آتے تھے علاج کروانے، لیکن کرونا کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہاں پہ کیونکہ اموات کا جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ زیادہ ہے، اس وجہ سے ہمیں زندہ واپس شاید نہ آ سکے، اس لیے اپنے ممالک میں رہ کے اپنے علاج کروائیں۔ تو اس لیے شاید وہ پاکستان سے باہر علاج کے لیے، یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے تاریخ میں کہ کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی بااثر شخصیت جو ہے وہ پاکستان سے باہر علاج کروانے کے لیے نہیں گئی اس وبا کا۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا مغربی ممالک میں اتنی زیادہ اموات کیوں ہوئیں جبکہ بنسبتاً مشرقی ممالک میں بہت کم اموات ہیں۔ دوسری ناظرین، اس کی جو دوسری بڑی وجہ ہے جو شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب آپ سٹارٹنگ پہ آ جائیں۔ نومبر کے اینڈ پہ، دسمبر میں چائنا کے وہ شہر میں بہت زیادہ وبا پھیل چکی تھی، ووہان میں، لیکن چائنا کے دوسرے شہروں میں وبا نہیں پھیلی، جبکہ دسمبر کے بعد دوسری دنیا میں پھیلنی شروع ہوئی اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ لیکن چائنا میں اسی وبا کا جو نمبر ہے وہ اس وقت سعودی عرب سے بھی نیچے چلا گیا ہے، یعنی کینیڈا، سعودی عرب، پاکستان سے بھی کم ہے۔ 83,036 کیسز ہیں اور 4,634 اموات ہیں۔ مطلب ہے کہ اتنا فرق کس طرح ممکن ہے کہ بیجنگ جیسا اتنی بڑی آبادی والا شہر ہے، وہاں پہ بھی اموات نہیں ہوتی، وہاں پہ بھی کرونا وائرس نہیں پھیلتا۔ اس طرح پورا چائنا جو دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، وہاں پہ یہ وائرس نہیں پھیلتا، لیکن اس کے برعکس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیا سٹارٹ ہوا تھا کرونا وائرس، تو ایک پوری دنیا میں ایک وینٹیلیٹرز کا ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ وینٹیلیٹرز جی کم ہو گئے، وینٹیلیٹرز ہم بھی پروڈکشن کروا رہے ہیں، کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو وینٹیلیٹرز
کر رہا ہے, ایکسپورٹ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر, وینٹیلیٹرز ہر طرف ماسک اور وینٹیلیٹرز کا جو ہے نا وہ تذکرہ تھا. ایون کہ پاکستان نے بھی کہا کہ ہم بھی وینٹیلیٹرز بنا کے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایکسپورٹ کر سکیں. پوری دنیا میں ہاسپٹلز نئے بن رہے تھے, ایمرجنسی ہاسپٹلز. اب آج کے دن میں اگر آپ اس کو لے لیں تو آج تاکہ کیسز تو بڑھ رہے ہیں دن بدن, لیکن کیا بات ہے کہ وینٹیلیٹرز کا تذکرہ کہیں نہیں ہو رہا. اسی طرح آپ یہاں پہ فرانس پہ تو بھی کیسز کافی کم ہیں. پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں ڈیلی بیسس پہ, امریکہ میں بھی ڈیلی بیسس پہ حکومت, ایون کہ ٹرمپ خود آتا تھا پاکستان میں, عمران خان صاحب آتے تھے. اسی طرح یہاں کا جو ہیلتھ منسٹر ہے فرانس کا, وہ آتا تھا ڈیلی بلا ناگہ, وہ آتا تھا اور وہ بلا ناگہ رپورٹ دیتا تھا کہ اتنے کیسز آئے ہیں, اتنی اموات ہوئی ہیں, اتنے سیریس ہیں. اسی طرح امریکہ کا پریزیڈنٹ وہ اگلی پالیسیز بھی بتاتا تھا کرونا کے حوالے سے, اور اس وقت کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا تھا. پاکستان کے پرائم منسٹر بھی آتے تھے, وہ صحافیوں سے اپنے سوالات بھی لیتے تھے اور ان کو پوری سچویشن بھی ان کو سے بھی آگاہ کرتے تھے. لیکن اب جب کیسز تو بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اب دنیا کا ٹرینڈ بدل گیا ہے شاید. ٹھیک ہے, اب جہاں پہ کہاں پہ امریکہ میں اموات ہیں 1,12,000 کرونا کی وجہ سے, اس کے برعکس ایک سیاہ فام ہلاک ہوتا ہے پولیس سے, اور اس کے بدلے میں پورے امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, یعنی کوئی نہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری تو ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن یہ صرف اس طرح اس کو نہیں, یعنی آپ لے سکتے کہ جناب یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اب پوری دنیا بند ہو گئی, ایک دم پوری دنیا کھل رہی ہے اب, اور اس کے بعد اب کوئی دھیان ہی نہیں ہے کرونا کی طرف. اتنے لوگ, ہزاروں کے لوگ تعداد میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں امریکہ میں بھی, انگلینڈ میں بھی, یہاں پہ فرانس میں بھی. آج بھی بہت بڑا مظاہرہ ہے, آج کی تاریخ 7 جون سنڈے کو بہت بڑا مظاہرہ چل رہا ہے پیرس میں. تو لہٰذا یہ کچھ ایسی چیزیں شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں کہ اب وہ کدھر گیا ہے کرونا کا. اور جہاں پہ ایک بندے کی موت کو اتنا سیریس لیا گیا ہے, اس کے 1,12,000 بندے کی موت, جب 1 لاکھ بندہ ہوا تھا تب کیوں نہیں امریکن نکلے تھے, صرف ایک بندے کے. اور یہ جو پولیس کے ساتھ پولیس ٹارچر کے جو کیسز ہیں آئے روز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن اس کو اس طرح لے کے پوری دنیا میں ایک پروٹیسٹ موومنٹ, اسپرنگ موومنٹ سٹارٹ کر دینا, جیسے عرب سپرنگ تھا, یہ شاید US سپرنگ ہو. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد ناظرین ایک بہت اہم پہلو یہاں کا یورپ کا اگر لے لیں تو 3 ہفتے کا فرق تھا یورپ کے مختلف ممالک میں اٹلی سے. اٹلی میں سب سے پہلے یہاں پہ نا کرونا آیا ہے. اٹلی کو 3 ہفتے پہلے بہت زیادہ کیسز ہو گئے تھے. فرانس میں 3 ہفتے بعد سٹارٹ ہوا, جرمنی اس کے بھی بعد سٹارٹ ہوا, اسپین میں اٹلی کے 2 ہفتے بعد تقریباً سٹارٹ ہو گیا تھا, پیک سٹارٹ ہو گئی تھی. اس سب کے باوجود یہ 4 ملک, بڑے ممالک جو ہیں, ان 4 ممالک نے لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے تقریباً 1 ہی ہفتہ چوز کیا, 1 ہفتہ 10 دن کے فرق میں, تاکہ فرق جو دنوں کا تھا وبا کے پھیلنے کا وہ 3 ہفتے یا 1 مہینے کا بھی تھا. جرمنی میں تقریباً 1 ماہ بعد کرونا آیا ہے, لیکن جو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا پیریڈ ہے وہ 3 مئی سے لے کر 11, 15, 20 مئی تک کے درمیان ہر ملک نے اعلان کر دیا کہ ہم 3 کو کھول رہے ہیں, کوئی کسی نے 11 کو کھولا ہے, یہ یعنی فرانس میں 11 مئی کو کھولا تھا. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ اکٹھا لاک ڈاؤن بھی اپلفٹ انہوں نے کیا. ابھی یورپ کے بارڈر بھی 15 جون کو کھل گئے ہیں, اعلان کر دیا انہوں نے کہ 15. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر انفیکٹڈ ہو اور اس سے وہ پورے یعنی سب انفیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی اتنا ہی ڈینجرس ہے جتنا کہ اگر 100 کیسز آ جائے. ابھی بھی اٹلی, فرانس وغیرہ میں کیسز ہنڈریڈز کی تعداد میں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ لاک ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں اور اپنے نارمل زندگی کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک دم اس طرح یعنی کوئی پیچھے کوئی اور مقاصد ہیں جو حاصل کر لیے گئے ہیں, اور اس وجہ سے یہ اب دوبارہ اپنی نارمل زندگی کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک شبہ ہے. بہرحال اب حقائق تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور جیسے جیسے یہ وقت گزرے گا ویسے ویسے مزید چیزیں سامنے آئیں گی. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم ایشو
جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو اس کے تقریباً ہفتہ 10 دن بعد جب پوری دنیا میں پینک کریٹ ہو چکا تھا اور WHO نے اس کو ایک وبا قرار دے دیا تھا، تو تب ویکسینز کا بہت بڑا ایک خبریں چلنے شروع ہو گئی کہ فلاں ملک ویکسین تیار کر رہا ہے، فلاں ملک اس ملک سے سب سے پہلے آئے گی، اس ملک سے، اور یہ بھی تھیوریز آتی ہیں یہ جان بوجھ کے پھیلائی گئی ہے وبا تاکہ ویکسین بنا کے زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ لیکن اس کے برعکس اب آپ دیکھیں وبا تو ختم نہیں ہوئی اور اسی تقریباً کم و بیش اسی تسلسل کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن ویکسین کا اب تذکرہ نہیں ہے۔ بالکل آپ دیکھیں اب دنیا کی خبریں، آپ ورلڈ وائڈ دنیا کی خبریں دیکھیں نا، انٹرنیشنل میڈیا کو اسٹڈی کریں تو چینج ہو گیا۔ ہمارے ایشیا میں چلے جائیں تو وہاں پہ انڈیا چائنا ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، عرب کنٹریز میں اپنے مختلف مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، قطر کے ساتھ جو ان کی کانفلکٹس چل رہے تھے عرب ممالک کے، یا ایران کے ساتھ، یمن کے ساتھ، حوثی باغیوں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں سعودی عربیہ کے، وہ چل رہے ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ میں آ جائیں تو وہ جو ایک پروٹیسٹ کا سلسلہ چلا ہوا ہے وہ اس کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہے، ویکسین کے اوپر تو زیادہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ جی ویکسین کب آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کون کہاں تک اس کے ٹرائل پہنچ گئے ہیں، کہاں تک نہیں ہے۔ پھر بل گیٹس کے حوالے سے کچھ تھیوریز سرکل کر رہی تھیں، اب وہ بھی بالکل نہیں ہے۔ تو یعنی کہ ایک دم دنیا کا ٹرینڈ چینج ہوا ہے، بیماری وہاں کی وہاں ہے، وبا وہاں کی وہاں ہے۔ اور جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی ناظرین، یہ بڑھ رہی ہے، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی تب اموات کی جو شرح تھی وہ 25 23 24 25% تھی، ابھی بھی یہ بڑھ رہی ہے ڈیلی کی بیسس پہ۔ اب پاکستان میں 5000 کیسز تقریباً پاکستان میں کل آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب جو اموات کی شرح آج کے دن تک کی ہے وہ 11% ہے، یعنی آدھے سے بھی کم اموات ہو رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ چند حقائق ہیں جو مشکوک کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اتنا نارمل نہیں ہے جتنا نارمل، یعنی سارا کچھ اتنا بالکل واضح نہیں ہے جتنا واضح کر کے دنیا کو دکھایا گیا تھا۔ آج سے آپ اگر 1 مہینہ پہلے آپ پیچھے چلیں، 1.5 ماہ پہلے، تو دنیا میں اتنا خوف راز تھا یہاں پہ، خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں۔ پاکستانی قوم نے تو خیر اس کو سیریس لیا ہی نہیں تھا، تو اب شاید لے لیں کیونکہ اب تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ یہاں پہ اتنا خوف و ہراس تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کے دن میں آپ فرانس میں دیکھ لیں، میں یہاں چونکہ فرانس میں رہتا ہوں، جو باقی جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ زندگی نارمل ہو گئی ہوئی ہے، یعنی اتنا اس کو اب ایک ہی شروع میں یہ بھی ایک تھیوری آئی تھی کہ جناب آپ جس کو کرونا انفیکٹڈ بندہ ہے وہ کسی سرفیس کو ٹچ کرے گا تو وہ سرفیس پوری کی پوری انفیکٹڈ ہو جائے گی، لیکن اب تھیوری یہ ہے، جو موجودہ تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جو کرونا انفیکٹڈ بندہ ہے وہ کھانسی سے یا چھینک سے دوسرے کو منتقل کرے گا کرونا۔ اگر دونوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں تو اس کے بالکل چانس 50% سے بھی کم ہو جاتے ہیں اگلے بندے کو انفیکٹ کرنے کے۔ تو لہذا یہ اب چونکہ ویڈیو بہت طویل ہو گیا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر اگر آپ کے کچھ سوالات ہوئے تو انشاءاللہ ان کو ڈیل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر مزید جو میں چیزیں آپ کے سامنے لے کے آؤں۔ تو لہٰذا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔